السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ کسی مسئلے پر نہیں ہے، جیسے کہ ہماری اس سے پہلے کی ویڈیوز میں یا اس کے بعد کی ویڈیوز میں ایک تسلسل چل رہا ہے کہ ہم اذان کے متعلق آپ سے مسائل پر بات کر رہے ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو اس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس کے اندر ہمیں آپ سے عرض کیا کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ ابھی جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے کو ہمارے ایک ساتھی ہیں جو عالم ہیں الحمدللہ، اور وہ پچھلے 4 سال سے اپنے علاقے کی، بلکہ علاقے کیا اپنے گاؤں کی ایک مسجد میں وہ امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو ان کے ساتھ میں جمعے کے روز ایک حادثہ پیش آیا مقتدی حضرات کی جانب سے۔ انہوں نے اس حادثے کو بہت اختصار کے ساتھ میں جو ہے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے، اور وہ ویڈیو ہم تک بھی پہنچی ہے، اور مناسب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اس سے پہلے کہ کچھ بات عرض کروں، آپ ذرا حضرت کی اس ویڈیو کو سن لیجئے جو ہمارے عزیز ہیں، آپ اس ویڈیو کو خود ملاحظہ کر لیجئے، پھر میں اس کے بعد میں کچھ باتیں آپ سے ضرور عرض کروں گا، اور اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ ان تمام باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ چلیے پہلے اس ویڈیو کو سنا جائے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مزمل چاند کھیڑی امام عائشہ مسجد محلہ بربلان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور صرف اس بات کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں میرے بھائیوں، جتنے بھی عالم دین ہیں، جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کو کان کھول کر سن لیں۔ آج مجھے استعفیٰ دینا میری مجبوری بن گئی، میں جگہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا مختصر کہ جمعے کے دن، یہ جو جمعہ کل گزرا ہے، اس کے دن ایک شخص میرے اوپر ممبر پر 100 آدمیوں میں سے نکل کر کے، جس کا نام لئیک ماسٹر ہے، جس کو ٹینشن بھی کہتے ہیں، وہ مارنے کے لیے میرے اوپر چڑھا، اور میں نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ ان ظالموں کو، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، 1-2 گھر کو چھوڑ کر کے ان ظالموں نے سب اس کا ساتھ دیا، میری حق بات نہیں سنی، اور ان کی سن کر کے آپس میں ڈانٹ کر کے انہوں نے جو ہے مجھ سے معافی منگوائی، یعنی مارا بھی مجھے، مارنے کے لیے مجھے تاڑا، اور جب میں نے کہا، انکار کر دیا میری غلطی نہیں ہے کوئی، تو میں معافی کیوں مانگوں؟ تو اس کے بعد میں ظلم و ستم کیا کہ تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو۔ تو میرے بھائی، جو بھی امامت کرے، جہاں بھی کرے، خاص طور سے محلہ بربلان والی مسجد عائشہ کے اندر اگر کوئی امامت کرنے کے لیے آئے، تو پہلے ان ظالموں سے نمبر 1 اشرف، نمبر 2 منافق اشرف ہے، نمبر 2 حاجی نیاز حافظ ہے اور حاجی ہے، لیکن اسے اس چیز کا کوئی تمیز نہیں کہ میں حاجی ہوں یا حافظ ہوں۔ پکا بالا منافق، پکا بالا جو ہے ابو جہل کی قسم میں سے ماسٹر لئیک جبار بھائی، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کر کے مجھے جو ہے آج بے عزتی کر کے نکالا مسجد سے، کہ تم تانا شاہی دکھاتے ہو، تم محلے میں آگ پڑ گئے، لیکن غلطی کوئی نہیں پکڑی ان لوگوں نے میری، بس معافی منگوائی کہ معافی مانگ لو، لیکن میں نے معافی نہیں مانگی۔ جو بھی امامت کرنا ہے میرے بھائی، بالکل ظلم کے ساتھ مت رہنا، حق بات کہنا، چاہے امامت چھڑ جائے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ رزق دے گا، اللہ کے بھروسے کام کرنا۔ 4 سال میں نے محنت کی ہے، اس کے بعد میں ان لوگوں کا یہ نتیجہ آیا تھا۔ آج انہوں نے مجھے معافی مانگنے پر مجبور کیا، لیکن میں نے معافی نہیں مانگی، حق بات کی خاطر میں نے اپنی امامت کا استعفیٰ دے دیا، اللہ کے حوالے اپنا رزق چھوڑ کر کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سارے بھائی جتنے بھی عالم دین ہیں جو امامت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بات پر ضرور عمل کریں میرا بھائی، اور آگے بھی شیئر کریں، اس چیز کو گروپ میں شیئر کریں، تاکہ ان جیسے منافق چہرے لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ ان سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کروائیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو سن لی، امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ میں آپ سے 2-4 باتیں اس ویڈیو پر عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کے مولانا محترم ہیں، یعنی چاند کھیڑی کے، جو کہ ٹھاکر دوارہ تحصیل ہے مراد آباد میں، اس کے حلقے میں لگتا ہے، اسی کا ایک گاؤں ہے ٹھاکر دوارہ تحصیل کا، تو وہاں کی چاند کھیڑی کی جو جامع مسجد ہے، میں اس میں 4 مہینے کے لگ بھگ امامت کے فرائض انجام دے کر آیا ہوں، اور میں وہاں کی عوام سے، وہاں کے اہل علم طبقے سے، مولویوں سے وہاں کے اچھی طرح سے واقف ہوں کہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں اور کیسی مانسکتا ان کی ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے اندر کیا شریعت کی پیروی ہے یا نہیں۔
میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں، اور میں وہاں سے کیوں آیا تھا میں بھی یہ بتلاؤں گا آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں۔ لہٰذا میری ان باتوں کو جو میں آپ سے کہوں گا وہ یقینی طور پر بالکل یقین کے لائق ہوں گی اور مضبوط ہوں گی، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہوں گی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہوں گی۔ مولانا محترم کی جو ویڈیو آپ نے سنی ہے یہ اسی گاؤں کا ایک محلہ ہے، محلہ بروالان، تو اس کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ، یہ اس میں امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ جب میں وہاں کی جامع مسجد میں امامت کے عہدے پر تھا تو مولانا محترم جب بھی اسی مسجد میں جو ہے امامت کیا کرتے تھے، کئی 2-4 مرتبہ ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ میں زیادہ مسجد کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا ہوں، آج بھی نہیں نکلتا ہوں جس مسجد میں رہتا ہوں، اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر لوگوں کے پاس میں لوگوں سے ملاقات کرتا پھروں، یہ میری فطرت میں نہیں ہے۔ میں مسجد سے بہت کم نکلتا ہوں، میں وہاں بھی نہیں نکلا کرتا تھا، لیکن خود مولانا محترم ساتھی ہونے کے ناطے آ جایا کرتے تھے کبھی کبھار مسجد میں، تو ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ مولانا محترم کے ساتھ میں کیا سلوک ہوا اور کس نے کیا، میں ان حضرات کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو نام مولانا محترم نے لیے ہیں سب کو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن چہرے سے جانتا ہوں گا، نام سے نہیں، لیکن ایک دو کو نام سے بھی جانتا ہوں اور چہرے سے بھی جانتا ہوں، اور اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں، ان کی ذہنیت کو بھی، وہ کیسے درندہ صفت آدمی ہیں اور درندہ ذہنیت رکھنے والے آدمی ہیں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ چاند کھیڑی کا ایک بگاڑ ہے، اور یہ صرف مولانا محترم کے ساتھ نہیں، اس سے پہلے بھی جو اور دیگر مساجد ہیں ان کے بھی ہم نے حالات دیکھے ہیں، اور بھی جو امام ہیں دوسری مسجدوں میں ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ حالات سنے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح وہاں کے مقتدی حضرات یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ میں وہاں 4 مہینے رہا، میرے ساتھ میں تو یہ کنڈیشن اور یہ حرکت نہیں ہوئی، اور اللہ کے فضل سے آج بھی وہاں کے وہ لوگ جو ہم سے ایک محبت رکھتے تھے وہ آج بھی فون کر لیتے ہیں، آج بھی ان سے بات چیت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں کی جو اور مسجدیں ہیں معلوم نہیں کہ کیا بات ہے کیا ہے، وہ امام کے ساتھ میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عوام وہاں کی اماموں کے ساتھ میں یہ سلوک کیوں کرتی ہے، جو کچھ لوگ ہیں اس طرح کے، اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں کا اہل علم طبقہ وہ سدھرا ہوا نہیں ہے۔ وہاں کے جو مولوی ہیں وہ سب سے نمبر 1 کے دجالی صفت ہے، سب سے نمبر 1 کے دجالی صفت، منافق ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہاں چاند کھیڑی میں بگاڑ، یہ بات میں صرف ویڈیو پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے چاند کھیڑی کے اندر بیٹھ کر بھی کہی تھی۔ جس وقت میں وہاں امامت کے عہدے پر تھا وہاں کی جامع مسجد میں نے وہاں بھی کہی تھی کہ چاند کھیڑی کے اندر بگاڑ یہ عوام کا نہیں، بلکہ چاند کھیڑی کے اندر بگاڑ جو ہے خواص کا ہے، یعنی یہاں کے اہل علم طبقے کا ہے۔ جس دن یہاں کا اہل علم طبقہ منافقت کرنا چھوڑ دے گا تو یہاں کے عوام آٹومیٹکلی سدھر جائے گی، مسجدوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ وہاں کا جو اہل علم طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے جب بات کرے گا امام سے تو ایسا لگے گا جیسے وہ آپ کا اپنا سگا ہے، اور بڑی میٹھی میٹھی بات کریں گے، اور جب وہاں سے اٹھیں گے تو وہی باتیں جا کر کے تمہارے ذمہ داران کو بتا دیں گے اور لگا دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے ان کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں کے اہل علم طبقے کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ جو امام ہے یہ محنت کر رہا ہے، یہ محنت کر کے، اور اس کی تو تعریفیں جو ہے عوام میں ہو رہی ہے، تو یہ ان کو ہضم نہیں ہوتی، وہاں کے مولویوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور وہ اس کی برائیاں کرنی اور اس کی خامیوں کو تلاش کر کے ذمہ داروں تک پہنچانا چالو کر دیتے ہیں، اور ذمہ داروں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس امام کے خلاف۔ یہ وہاں کے اہل علم طبقے کی ایک خصوصیت کہہ لیجیے، اور میں تو کہوں گا بلکہ خاص شاملہ ہے وہاں کے اہل علم طبقے کا، جو انہی میں پایا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مولویوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ میں بہت واضح طریقے سے، بہت کھلم کھلا، بغیر کسی خوف کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہاں کے اہل علم طبقے کے اندر بات ہے جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، مجھے کسی سے کوئی خدشہ نہیں، جو میں نے وہاں دیکھا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب رہی بات کہ میں وہاں سے، جو میں وہاں کی جامع مسجد میں امامت پر تھا، میں وہاں سے کیوں آیا، تو میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ بھی سن لیجیے۔ میں نے وہاں 4 مہینے 10 دن امامت کی ہے، اور الحمدللہ پوری پابندی کے ساتھ کی ہے، محنت کے ساتھ کی ہے۔ مجھے جو وہاں امامت کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کی ذمہ داری تھی وہ تھی لڑکیوں کو پڑھانے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی
کہ وہاں جوان جوان بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں، 21 22 سال، 23 سال کی. تو میں نے وہاں یہ کہنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جوان بچی آتی ہیں، یہ ہمارے آگے پڑھنے کے لیے نہ آیا کریں، کسی عورت سے پڑھ لیں. تو اس پر بھی اعتراض ہوا. جب اعتراض ہوا تو چونکہ ہمیں اپنی امامت بچانی تھی تو ہم اس اعتراض کو دبا گئے. ہمارے جو اسٹاف تھا وہاں 2 استاذ اور الگ سے رہتے تھے جامع مسجد میں بچوں کو پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ ایسے ہی چلنے دیجئے. تو ہم نے اس بات کو اگنور کر دیا، ہم نے پھر آگے اس پر کوئی آپشن نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم نے یہ چاہا کہ چلو بچی آ رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اسلامک لباس میں آئیں. جو بچی بڑی بڑی ہیں وہ برقعے میں آیا کریں، اور جو چھوٹی چھوٹی بچی ہیں وہ احرام وغیرہ باندھ کر، اور وہ بھی سوٹ شلوار اور اسلامی لباس میں آئے. ایسا نہیں ہے پینٹ پہن کر آ رہی ہیں. یعنی ایک ڈریس کوڈ کا ہم نے انتظام کیا اور بڑی محنت کی. اور محنت کرنے کے بعد کیونکہ بچے کافی آتے تھے، پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ بچے یہاں ہیں، جامع مسجد ہے تو یہاں کی ہر چیز معیاری ہونی چاہیے. تو ہم نے وہاں بچوں کے لیے ڈریس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی کہ گلے میں آئی کارڈ بھی آ جائے تاکہ بچہ لگے کہ وہ جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ تمام باتیں ہوئیں. یہ تمام باتیں ہونے کے بعد یہ بات جب اہل علم طبقے تک وہاں کی پہنچی تو اس کو ہضم نہ ہوا، اور اہل علم طبقے نے وہاں کے 2 4 ہیں، میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا نام لوں ویڈیو پر، تو انہوں نے ذمہ داران کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی ہمارے خلاف کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو اسکول کے طریقے ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے. انہوں نے اس طرح سے ذمہ داروں کو ورغلانا شروع کر دیا، اور ذمہ داران ہم سے سوالات کرنے لگے کہ یہ تو وہاں ہوتا ہے. تو ہم نے ذمہ داران کو جو جواب دینا تھا وہ دیا. بہرحال ہماری بات اللہ نے قبول کرا لی اور ہماری بات چلتی رہی. ان فتنہ پرور مولوی جو ہماری بات کو دبانا چاہتے تھے، ہمیں کام کرنے سے روکنا چاہتے تھے، ان سے ہم نہ رک سکے اور ہم محنت کرتے رہے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہاں ایک استاذ تھے قاری یوسف صاحب جو ہمارے ساتھ میں رہتے تھے، وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے ناظرے کے. تو انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ وہاں سے جانا چاہتے تھے. جیسے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کا استعفیٰ قبول ہوا. اچھا وہاں استاذوں کا استعفیٰ بھی بڑی جلدی قبول ہو جایا کرتا تھا. تو بہرحال قاری یوسف صاحب کا استعفیٰ وہاں قبول ہو گیا. جیسے ہی ان کا استعفیٰ قبول ہوتا ہے تو وہ عصر کے بعد کا وقت تھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ جا رہے تھے. ہماری ان سے مزاج بھی اور بات بھی اچھی طرح بنی رہتی تھی، اخلاق کے بھی اچھے تھے، ویسے ہی بول چال میں بیچارے اچھے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان میں بڑک پن تھا. محبت کے ساتھ بولتے تھے، ایک دوسرے کی بات کی مزاج کی رعایت کرتے تھے، تو ہماری ان سے بن جایا کرتی تھی. تو ظاہر ہے جس آدمی سے بن رہی ہو اسٹاف میں، جب وہ جا رہا ہو چھٹی کر کے تو مایوسی تو دل کو ہوتی ہے. عصر کی نماز کے بعد جب وہ جانے لگے، اپنا بیگ اور موٹر سائیکل نکال کے، قریب کے ہی رہنے والے تھے، تو ہمیں تھوڑا سا احساس تھا اور چہرے پر ہمارے مایوسی تھی اور عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. تو میں بھی اور ایک لڑکا اور تھا سعد نام کا وہاں کا، وہ بھی، اور جی مؤذن صاحب اس وقت تھے، وہ مؤذن صاحب وہیں چاند کھڑی کے رہنے والے تھے، حافظ اکرام صاحب. تو وہ بھی، ہم 3 اور ایک استاذ اور تھے، نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، ٹانڈا بادلی کے رہنے والے تھے. تو وہ بھی بیچارے وہیں کھڑے تھے، وہ حفظ پڑھایا کرتے تھے. تو ہم سب لوگ وہاں کھڑے تھے، ان کو رخصت کر رہے تھے. تو وہاں جو چاند کھیڑی کی جامع مسجد کا جو مدرسہ ہے، اس کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ ایک عالم ہے، پتہ نہیں تھے عالم یا نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں، واللہ عالم. وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اور وہ کسی علاقے میں جو سرکاری ٹیچر ہے، جو سرکاری ٹیچر ہوتے ہیں اردو کے، وہ ہیں. وہ کاغذی اعتبار سے اس مدرسے کے جو جامع مسجد میں چلتا ہے اس کے ناظم تعلیمات کہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی میں نے کوئی کاغذ نہیں دیکھے. جیسے یہ قاری یوسف کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں. پہلے تو انہوں نے جو حفظ کے استاذ تھے مسجد میں اندر بلا کر ان سے کہلوایا کہ امام صاحب سے کہہ دیجئے ان کے قاری یوسف کے بچوں کو وہ پڑھا دیں گے، وہ دیکھ لیں گے. انہوں نے آ کر مجھ سے کہہ دی. میں خاموش لگا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اور دیکھنے تو ہمیں ہی تھے کیونکہ میری کلاس قاری یوسف کی کلاس کے برابر میں لگتی تھی، تو مجھے ہی دیکھنے تھے. ظاہر ہے چاہے کوئی کہے نہ کہے، یہ میری ذمہ داری تھی. کوئی بات نہیں، انہوں نے کہہ دیا، ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد میں وہ خود ذمہ داران اپنی ذمہ داری کا ہمیں احساس دلانے کے لیے، یہاں غور کیجئے گا، میرے پاس آئے اور جہاں ہم کھڑے ہیں اور 2 4 باتیں کر کے کہنے لگے امام صاحب ان بچوں کو دیکھ لیجئے گا، آپ ہینڈل کر لیجئے گا. تو جب انہوں نے دوبارہ مجھ سے کہا اور مجھے یہ لگا کہ یہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں دلانا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے نیچے دبانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ محترم
میرے اوپر بچوں کے دیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، میں نہیں دیکھوں گا کسی کے کلاس کے بچوں کو۔ آپ ناظم تعلیمات ہیں، آپ کہتے ہیں میں ناظم تعلیمات ہوں، ناظم تعلیمات کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب استاذ چلا جائے تو وہ خود انتظام کرے یا خود بیٹھے کلاس میں۔ آپ یہاں ابھی موجود ہیں، آپ ان کی کلاس میں خود بیٹھیں گے اور خود ان کے بچوں کو ہینڈل کریں گے، میرے بس کی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت میں 62 بچیاں تو خود میرے آگے تھیں، جن کو میں ہینڈل کیا کرتا تھا 62۔ آپ اندازہ کیجئے 62 بچیوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں۔ اور لگ بھگ ایسے ہی 61 62 یا اس سے کچھ زیادہ بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے وہ قاری یوسف صاحب کے پاس تھے جن کی چھٹی ہو گئی، تو 62 میں اپنی بھی ہینڈل کروں گا اور 61 62 اتنے ہی بچے میں ان کے بھی ہینڈل کروں گا، تو میں کیسے پڑھا سکتا تھا، کیسے سبق سن سکتا تھا؟ تو دو ہی طریقے اس کے تھے، یا تو میں ایسے ہی خانہ پوری کرتا، اگر خانہ پوری کرتا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا تھا، کیونکہ وہ بچے امانت ہیں اور امانت میں خیانت کرتا تو مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا تھا، اور اگر خانہ پوری نہیں کرتا تو میں پڑھا نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اس تمام باتوں کو دیکھ کر میں نے منع کر دیا کہ میں ذمہ داری نہیں لے رہا، نہیں میری ذمہ داری نہیں، چاہے میں ان کو دیکھ لوں لیکن میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، آپ کسی اور کو ذمہ داری دے دیں، مجھے ذمہ داری نہ دیں۔ جب میں نے یہ جواب ان کو دیا جو ناظم تعلیمات تھے اس چاند کھیڑی کی جامع مسجد کے مدرسے کے، تو انہوں نے بڑے تیش میں بڑے سخت الفاظ میں مجھ سے کہا کہ امام صاحب آپ جو ہے نظم و نسق سیکھ کر آئیے، بڑے تیش میں تو بہت پیار و محبت کے لہجے میں آپ سے بتا رہا ہوں، انہوں نے بڑے سخت لہجے میں کہا، تو میں نے ان سے بہت ہی پیار و محبت کے لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے نظم و نسق سیکھ لوں، اس کے بعد میں پھر دیکھوں گا یہاں آنے کا کہ میرا پلان ہے یا نہیں۔ بس یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کو چلے گئے اور میں اپنے کپڑوں کی بیگ ویگ کی تیاری میں لگ گیا، اور میں نے یہ اندازہ کیا کہ جیسے کہ مجھ سے پہلے اماموں کی یہاں توہین اور جو ان کے ساتھ میں بدتمیزی، ان پر غصہ یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یہ اب شروعات ہو چکی ہے میرے ساتھ بھی اسی طرح کرنے کی، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ دن آئے کہ آپ کے ساتھ میں بے عزتی کی جائے یا کوئی اور قدم اٹھایا جائے، آپ یہاں سے نکل لیں۔ تو میں نے اسی وقت یہ فیصلہ لے لیا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، اور میں نے بیگ تیار کیا، بہرحال مجھے روکا، مؤذن صاحب نے بہت روکا، تو جس رات کو مجھے عصر کے بعد نکلنا تھا تو اس رات تو مجھے روک لیا گیا۔ میں نے ٹھان رکھی تھی کہ مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، کیونکہ میں وہاں کے حالات دیکھ چکا تھا کہ یہاں اہل علم طبقے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر عوام کو کیا گالی دی جائے، عوام کو کیا قصور بتایا جائے جب خواص ہی اچھے نہیں ہیں، شریعت کے نام لینے والے ہی درست نہیں ہیں، ان کے ہی مزاج اور ان کے ہی خون میں شریعت نہیں ہے، تو اوروں کو کیا کہا جائے گا۔ تو میں نے یہ فیصلہ لے لیا تھا، یہ ڈیسیژن کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ بہرحال صبح کو فجر میں وہاں تفسیر روزانہ میں کیا کرتا تھا، تو تفسیر کی، اور تفسیر کرنے کے بعد بغیر کسی کے بتائے میں خاموشی سے اپنی جن بچوں کو پڑھایا کرتا تھا ان سے معافی تلافی کر کے ان کو بتا کے اور خاموشی سے رکشے میں بیٹھ کے اپنے گھر چلا آیا بس اڈے تک، اور بس اڈے سے بس میں بیٹھ کر چلا آیا۔ جب میں آدھے راستے پر پہنچا تو میرے پاس فون آتا ہے وہاں کے کچھ لوگوں کا کہ آپ یہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا جی میں تو چلا آیا، کہ آپ بغیر بتائے چلے گئے، کوئی بات تھی تو ہم سے بتاتے، فلا فلا بات ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے گلے شکوے کرنے کی، بس مجھے نہیں رہنا ہے تو نہیں رہنا ہے۔ تو یہ تو تھا میرے وہاں سے آنے کا واقعہ۔ اس کے علاوہ میرے سے پہلے جو وہاں کے امام تھے ان کے ساتھ میں بھی جو کیا برتاؤ ہوا، کیا سلوک ہوا، وہ ایک لمبی چوڑی ایک داستان ہے۔ بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیے، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، کہ اگر جب آدمی باہر کے آدمی کے ساتھ ہی، وہاں کے لوگ یا وہاں کا اہل علم طبقہ باہر کے اماموں کے ساتھ میں ہی اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا ہے، جو گئے سے گیا گزرا آدمی بھی کر لیتا ہے، تو گاؤں کا آدمی، گاؤں کے مولوی، گاؤں کے رہنے والے امام کے ساتھ ہی کیسے اچھا برتاؤ کر لے گا۔ تو مولانا محترم جو ہیں، جو جن کے آپ نے ویڈیو سنی تھی اور جو آپ فوٹو دیکھ رہے، یہ تو خود چاند کھیڑی ہی کے رہنے والے ہیں، تو چاند کھیڑی کے لوگ چاند کھیڑی کے ہی مولوی اور وہاں کے رہنے والے کی کیسے قدر کر لیں گے جب باہر کے رہنے والے کی قدر ان سے نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک داستان ہے، بہرحال اس سے آپ سبق حاصل کیجئے، اور میری گزارش ہے آخر میں کہ چاند کھیڑی کی جس مسجد میں بھی کوئی امام، کوئی عالم بطور امام کے جائے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر جائے، کیونکہ وہاں کی عوام کو تو میں نہیں کہتا، عوام تو بیچاری عوام ہی ہوتی ہے، وہاں کے اہل علم طبقے کے بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں۔